اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت۔ دیکھیں، دنیا کی زندگی کی حقیقت جو ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں کہ دنیا ہے کیا؟ یہ کائنات، یہ دنیا اور اس میں موجودات جو ہیں، مخلوقات، یہ اس کی حیثیت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کیوں بنائی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو دیکھیں، ایک بات تو یعنی اگر ہم عقل سے سوچیں اور تھوڑا بھی سوچ سمجھ سے کام لیں تو ہمیں یہ حقیقت سامنے آ جائے گی کہ انسان محور کائنات ہے، یعنی میں آپ جو ہے محور کائنات ہیں۔ کائنات ہمارے گرد گھوم رہی ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو اصل جو اہمیت کی حامل ہے وہ ایک ہی مخلوق ہے، اور وہ انسان ہے۔ تو یعنی تھوڑا سا دیکھیں، اس میں کسی کتابی حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ کسی لمبے چوڑے علم کی ضرورت ہے۔ یہ سورج، یہ چاند اور یہ تمام کائنات، یا زمین اور اس میں موجود تمام مخلوقات، اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی پیدا کیا ہے، اجناس ہیں، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، جو بھی یہ چارپائے ہیں، آپ دیکھ لیں ہمارے ارد گرد جو ہے وہ چارپائیوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور وہ ہمارے استعمال میں آ رہے ہیں۔ اس کا گوشت یا اس کا دودھ یا جو بھی دودھ سے بنی بھی تمام چیزیں آپ دیکھ لیں، تو یہ دیکھیں، غور کرنے کی بات ہوتی ہے۔ انسان آنکھیں بند کر کے زندگی گزار لے یا آنکھیں کھول کے اور سوچ سمجھ کے زندگی گزار لے، تو اس میں بہت بڑا فرق ہے، اور اس کے نتائج میں بہت بڑا فرق ہے۔ ایک یعنی مثال کے طور پہ ایک امتحان ہے نہایت اہم، اور اس سے آپ کو ڈگری ملنے والی ہے۔ مثال کے طور پہ فرض کر لیں، ایک 15-16 سال بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے، اس کا فائنل کا ایگزام ہے، اس کے بعد اس کو ڈگری مل جائے گی ڈاکٹری کی، لیکن وہ غافل ہو جاتا ہے امتحان کے وقت، امتحان سے غفلت اختیار کر لیتا ہے، کمرے امتحان میں اسے پہنچا بھی دیا جاتا ہے، یا کسی بھی وجہ سے کمرے امتحان میں وہ پہنچ جاتا ہے، لیکن کمرے امتحان میں جا کے وہ ڈیسک پرچہ لے کے اور آنسر شیٹ لے کے وہ یعنی سو جاتا ہے، یا ساری رات اس نے جگہ کیا ہوا ہے، مثال کے طور پہ اس کو نیند حاوی ہو جاتی ہے، وہ سو جاتا ہے، 3 گھنٹے وہ سو کے گزار دیتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ وہ تمام امتحان اسی طرح نیند کی حالت میں گزار دیتا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تو یہ دنیا کی زندگی یا تو آپ ہوشیاری میں گزار لیں یا سو کے گزار لیں، لیکن اس کے نتائج میں بہت بڑا فرق ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس زندگی کا کوئی نتیجہ نہ ہوتا، اگر کوئی ہمارا خالق نہ ہوتا، اور اگر اس نے ہم سے پوچھ گچھ نہ کرنی ہوتی، اور اس زندگی کا کوئی نتیجہ نہ ہوتا، تو پھر تو یہ اتنی یعنی بڑی بات نہیں تھی۔ ہمارا سونا یا ہمارا غافل ہو جانا زندگی کے حقائق سے، یا زندگی کی حقیقت سے غافل ہو جانا، یہ اتنی بڑی بات نہ تھی۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا ایک خالق ہے، اگرچہ ہم نے اس سے منہ موڑ لیا ہے، اور اپنے خالق سے ہم غافل ہیں۔ غفلت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے پوچھ نہیں رہے کہ اے خالق، آپ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، پیدائش کے مقصد کو بھی نہیں غور میں لا رہے، اور ہم اپنے آپ سے غافل ہیں۔ تو لیکن
کائنات میں دیکھیں، اگر ہم غور کریں، ایک بات نوٹ کر لیں، انسان کے علاوہ باقی جو تمام مخلوقات ہیں، ہمارے ارد گرد جو بھی چیزیں ہیں، ان کے مقصد کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ گائے ہے، بیل ہے، بکری ہے، جو بھی ہم چیزیں استعمال میں لا رہے ہیں، اور ہر چیز کا ایک مقصد ہے، اور وہ اپنا مقصد تخلیق پورا کر رہی ہے۔ یہ دیگر جو تمام قسم کے درخت ہیں، مثال پھل والے درخت ہیں، یا جو بھی چیزیں ہیں اس کائنات میں، اس کا مقصد ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بے مقصد نہیں بنایا۔ تو ہر مخلوق کا ایک مقصد ہے، اور ایون یہ کہ جو بھی جراثیم ہمارے ارد گرد موجود ہیں، جو ہمارے اندر ہیں، جو ہمارے باہر ہیں، ان سب کا ایک مقصد ہے، اور ہر مخلوق اپنا کام پورا کر رہی ہے، جانتی ہے اپنا مقصد، اور کام کرنے کا طریقہ بھی جانتی ہے۔ شہد کی مکھی ہے مثال کے طور پہ، آپ دیکھ لیں، اس کا ایک مقصد ہے، وہ اپنا مقصد بھی جانتی ہے، اور اس کو پورا کرنے کا طریقہ بھی جانتی ہے، اس میں وہ صلاحیت موجود ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بامقصد پیدا کی ہے۔ کائنات، یہ دنیا جو ہے باقی کائنات کی محتاج ہے۔ اس دنیا کا اگر سورج نہ ہوتے، چاند نہ ہوتے، یہ اور اجرام فلکی نہ ہوتے، ہمیں تو یعنی اتنی معلومات نہیں ہے نا، سائنس کو بھی اتنی معلومات نہیں ہے، لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں ظہور پذیر ہو رہی ہیں، اور خالق بہتر جانتا ہے، لیکن اس نے بتایا ہے کہ یہ تمام چیزیں میں نے تمہارے لیے، یعنی تمہارے فائدے کے لیے مسخر کر دی ہیں۔ تو جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر مخلوق کا ایک مقصد ہے، اور وہ اپنا مقصد تخلیق پورا کر رہی ہے، جانتی بھی ہے، اور اس کو اس کی صلاحیت بھی دے دی گئی ہے، اور وہ اپنا مقصد تخلیق پورا بھی کر رہی ہے، چار و ناچار۔ جہاں تک ہم سوچتے ہیں اپنے مقصد تخلیق کے بارے میں، تو چونکہ انسان محور کائنات ہے، اور تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنائی ہیں، خواہ ہم جانیں یا نہ جانیں، لیکن فائدہ جو ہے وہ ہمیں پہنچ رہا ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنا بڑا انتظام اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کے لیے کیا ہے، اور وہ مخلوق ہی بے مقصد پیدا کی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یقیناً یعنی چونکہ یہ تمام کائنات ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، لہٰذا ہمارا بھی کوئی مقصد ضرور ہوگا۔ ایک بات۔ اب جہاں تک ہم سوچتے ہیں کہ وہ مقصود ہمیں بتائے گا کون، اور ہمیں پتہ کیسے چلے گا، اور دوسری بات یہ بھی سوچنے کی ہے کہ یعنی دنیا، اس وقت تو ہم نے دنیا کو مقصود بنا لیا ہے، دنیا کے لیے انسان جی رہا ہے، دنیا ہی اس کی نظر میں اصل ہے، اور ہماری نظر میں دنیا کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد حیات نہیں ہے۔ لہٰذا یعنی ایک غلط فہمی ہے جو ہمیں لگ گئی ہے کہ ہمارا مقصود دنیا ہے، اور ہمیں دنیا ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لیکن یہ بات جھوٹ ہے، غلط ہے۔ عقلی طور پہ بھی آپ دیکھیں، جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو یہ اپنے ساتھ کچھ بھی لے کے نہیں جاتا، جو بھی اس کے پاس اس کا کیا کرایا ہے، مال کمایا ہے، اس کی اولاد ہے، جو بھی ہے، وہ سب اس کی موت کے ساتھ وہ رشتے ختم ہو جاتے ہیں، مال، اولاد، رشتے، یہ سب جو ہے یہ رہ جاتے ہیں، اور رشتے منقطع ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ نے جو بھی کمایا ہے، یہ جس لیے زندگی گزاری ہے، موت کے وقت وہ سب آپ سے رہ جاتی ہے۔ تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ دیکھیں، مقصد وہ ہوتا ہے جو آپ کو حاصل ہو جائے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز ہم اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے، تو اس کے لیے دنیا تو مقصود ہو نہیں سکتی، کیونکہ یہ حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے۔ آخر کار ہم سے یعنی ہم چلے جائیں گے یا ہم سے چلی جائے گی۔ لاکھوں کروڑ پتی لوگ جو ہے وہ ککھ پتی بن گئے، دیوالیہ ہو گئے، یہ بھی ہوتا ہے، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان دنیا کماتا ہے اور آخر میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو دیکھیں، دنیا تو مقصود نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں، میں یہی بات کر رہا ہوں کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت میرا آج کا موضوع ہے
میں اسی پر بات کر رہا ہوں، اور یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ آخر آج کا انسان کس لیے زندگی گزار رہا ہے۔ یعنی ہمارے نزدیک، یا چلیں لگا لیں کہ ہم مسلمانوں کے نزدیک، جو آج کل کے مسلمان ہیں، ان کے نزدیک زندگی کا مقصد کیا ہے گزارنے کا؟ تو اگر دیکھا جائے تو ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، یعنی جسم کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں آپ کے گھر، یعنی آپ خود جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کے والدین جو ہے وہ آپ کے ظاہر کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، میرا بچہ گورا ہے، چٹا ہے، اور یہ لمبا نہیں ہو رہا، اور یہ چھوٹا رہ گیا، اس کا قد اونچا ہونا چاہیے، اور آپ اس کے ظاہر کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ یعنی آپ کے ظاہر کے بارے میں آپ کے والدین نے سوچا، آپ خود اپنی اولاد کے ظاہر کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں۔ ہماری پریشانی ظاہر ہے۔ یہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم